إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں وہ دین دیا جو کہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے. اور اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے خود آسمانوں سے نازل فرمائی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا ہے. گویا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پسندیدہ دین اسلام ہے اور یہ اللہ کی شہادت کے مطابق کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس نبی کا امتی بنایا جو نبی تمام انبیاء اور رسل سے افضل، اعلیٰ اور سب کے سردار ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام سے لے کر کم و بیش 24,000 انبیاء آئے اور ان میں سے 313 رسول تھے. باقی سارے انبیاء ہیں اور 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جنہیں اولو العزم من الرسل، صاحب عظیمت رسول قرار دیا گیا. 1,24,000 یا کم و بیش میں سے بھی افضل ترین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 313 رسولوں میں سے بھی افضل ترین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب باری آئی 5 اولو العزم من الرسل کی تو ان میں سے بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل والا ہے. وہ 5 کون کون سے ہیں یقیناً آپ کو معلوم ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر کہ ہمیں اس نے سب سے اعلیٰ نبی کا امتی بنایا اور ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں. اب جس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، بڑا چھوٹا ہر معاملہ اس میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ حج تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے. ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں کچھ چیزیں چھوڑ جاتے جو بعد میں مولوی حضرات پوریاں کرتے. ایسا ممکن تھا؟ اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم. اور یہ آیت کب اتری؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
میدان عرفات میں ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، وہی جو پہلا اور آخری حج ہے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری کہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ تو گویا قرآن و سنت میں حج کے تمام مسائل و احکام موجود ہیں، اور جو ان قرآن و سنت میں مذکور مسائل کو چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر سے مسائل جمع کرے گا تو پھر اس کا حج جو ہے وہ مسنون حج نہیں ہوگا، اپنی مرضی کی چیزیں بھی داخل کر لی اور کچھ جو ہے وہ قرآن و سنت سے بھی لے، تو وہ مکسچر جو بنے گا اسے حج مبرور نہیں کہہ سکتے۔ حج بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج آپ نے عمرہ کیا اور 4-6 مہینے کے بعد آپ نے پھر عمرہ کیا، درمیان میں جو گناہ ہوئے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے العمرہ الی العمرہ کفارہ لما بینہما۔ اور اسی حدیث میں آگے یہ ہے والحج المبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ، لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کی جزا تو پھر صرف جنت ہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج مبرور تب ہوگا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کریں گے، قرآن کریم کے احکام کے مطابق حج کریں گے۔ اگر حج میں بھی ہم نے ڈنڈی مارنے سے اپنے آپ کو نہ بچایا اور صرف سنی سنائی حکایتیں، اور ایک بڑا المیہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ حج کے مسائل کو سیکھتے نہیں۔ ایک کام ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، نماز 5 مرتبہ روزانہ، رمضان کا روزہ ہے تو وہ بھی سال میں ایک پورا مہینہ، زکوٰۃ ہے وہ بھی ہر سال۔ اس حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج کیا ہے، فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک صحابی جس کا نام بعض کتب حدیث میں موجود ہے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ نے حج فرض کیا ہے تو کہ یہ ہر سال حج کرنا ہوگا حج کے مہینہ میں؟ سوال کرنے کا ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں آیا ہو کہ روزے ہر سال ہیں، کہیں یہ بھی اسی طرح تو نہیں؟ آپ خاموش رہے، پھر کہا، آپ خاموش رہے اور پھر کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو حج فرض ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پر دلالت کرتے یا نہیں؟ آپ نے رحمت للعالمین کا یہاں بھی مظاہرہ فرما دیا کہ ہر سال کے لیے نہیں، ساری عمر میں ایک مرتبہ حج ہے، لیکن اگر وہ حج مبرور کر لیا تو سارے کے سارے گناہ معاف۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحج مرہ، صاف ستھرے لفظوں میں کہتے ہیں نا، مرہ کا لفظ تو یہاں معروف ہے عربوں میں، مرہ ایک مرتبہ، مرہ واحدہ، یہ زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے، مرہ واحدہ یعنی ایک ہی مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج مرہ، حج ایک مرتبہ ہے، فمن زاد فتطوع، اگر کوئی زیادہ مرتبہ کرتا ہے تو یہ تطوع ہوگا، نفل ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ اب ایک ہی مرتبہ ساری عمر میں حج ہے جو فرض ہے، اور وہ بھی ہم بغیر سیکھے چلے جائیں تو تعجب والی بات ہے نا، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہاں سے سعودی عرب کے اندر سے بڑا سستا تھا، لوگ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے چلے جاتے تھے، کوئی فیس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔
آج تو یہاں سعودی عرب میں بھی کافی مہنگا ہو گیا نا، 9,500 کا میرا خیال ہے 2 نمبر کا حج ہے. 2 نمبر یعنی وہ 2 نمبر نہیں، یعنی سیکنڈ گریڈ جو ہے وہ 2 نمبر نہیں ہے. سیکنڈ گریڈ کا 9,500 اور فرسٹ گریڈ کا یہ آج کل جو پڑ رہا ہے 14, 15, 16,000 تک. اب جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے حساب وہ جانتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آئیں، اتنی دور سے اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ حج کیا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، اس میں عمرہ کہاں ہے، کتنا ہے. تو عجیب بات نہیں لگتی؟ ہم اپنے دنیا داری کے معاملات کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات کتابیں اور پھر ہیلپر پیپر اور یہ اور وہ پڑھتے ہیں. جب باری حج کی آتی ہے تو بس دیکھیں گے جیسے ہوگا کر لیں گے. تھوڑا سا محنت کرنی چاہیے، تھوڑا سا پڑھنا چاہیے، تھوڑا سا سننا چاہیے، تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ حج ہے کیا، کیسے کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہی ایک حج کیا تھا، وہی آخری تھا، وہی پہلا تھا، آپ نے اس حج کے موقع پر بار بار کہا خذوا انی مناسککم، میں یہ ایک ہی حج کر رہا ہوں. آپ نے باقاعدہ اشارہ دے دیا خذوا انی مناسککم، تم حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، سمجھ لو، دیکھ لو. اور آگے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری کبھی یہاں ملاقات نہ ہو. اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد 80-90 دن 3 مہینے کے اندر اندر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا جو بار بار کہنا تھا خذوا انی مناسککم، یہ اس لیے کہ لوگ حج سیکھ لیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان سب سے زیادہ اور مفصل کیا. بہت سارے صحابہ نے حج کے مسائل بیان کیے، احادیث بیان کی. سب سے طویل حدیث حج کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اور صحیح مسلم میں موجود ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام رکھا حجۃ النبی کما رواہ عنہ جابر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اسے بیان کیا. یعنی باقاعدہ ایک حدیث کو بنیاد بنایا اور دیگر کچھ تفصیلات جو ہیں وہ ادھر ادھر سے لیں، دیگر صحابہ سے لیں اور حج کی مکمل کتاب لکھی. وہ ہمارے پاکستان میں اردو میں چھپی ہے. ہمارے استاد محترم مولانا محمد صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تھا اور ہندوستان میں بھی چھپی ہے. اردو والے تو یہی 2 ملک ہیں نا بڑے. ہندوستان میں ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ پہلے امارات میں تھے، ہمارے دوست ہیں، اب تو سعودیہ میں ہیں، ہم بھی سعودیہ میں ہیں. اصلاً وہی بنگلور سے ہیں یا کہاں سے، لیکن انڈیا سے ہیں. انہوں نے دہلی سے وہ کتاب چھپوائی. دونوں ملکوں میں کتاب موجود ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف یہی ایک کتاب لیں، کوئی کتاب جو اتھینٹک قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل ہو وہ کتاب لیں اور اپنا حج سیکھیں. لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، یقین مانیں کہ کبھی کبھی ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے. سوال پوچھنے والے سوال پوچھتے ہیں، جی ہمارا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے طواف کیا، 7 چکر لگائے، احرام کھول دیا، گھر میں جا کے لیٹ گیا، یعنی اس کا عمرہ مکمل ہو گیا. 7 چکر صرف طواف کے اور عمرہ مکمل. اب بتائیے یہ یہاں کا بھی نہیں، باہر سے آیا ہے، کس ملک سے آیا ہے، کہاں سے، کتنا خرچہ کر کے، اور کیا کیا، آدھا عمرہ کیا اور احرام کھول. اور پھر پوچھنے والے پوچھتے بھی تب ہیں جب ان پر دم واجب ہو چکا ہوتا ہے. چاہیے تو ہوئی کہ اس وقت پوچھے جب ابھی کچھ کرنا ہے، کہ بھائی جب دم واجب ہو چکا تب سوال پوچھیں گے. جبکہ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے.
ہمیں حج کے مسائل کو سیکھنا چاہیے. یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے. حج مبرور ہو گیا، جنت کا ٹکٹ سمجھے کہ پکا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول افضل ترین عمل کون سا؟ فرمایا الایمان باللہ و رسول، اللہ رسول پر ایمان افضل ترین عمل ہے. صحابی پوچھتے ہیں ثم ایو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج، حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا. گویا کہ ایمان لانے کے بعد افضل ترین حج، بعض روایت میں جہاد اور اس کے بعد حج اور بعض روایت میں حج. اور اس حج کو اللہ رب العزت نے اتنے شرف سے نوازا ہے کہ اگر آدمی حج کر لے تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا شروع ہو جاتی ہے نا حاجی صاحب کہنا. نماز بھی تو لوگ پڑھتے ہی ہے نا، نمازی صاحب کوئی نہیں کہتا، 5 مرتبہ روزانہ پڑھی جاتی، کوئی نمازی صاحب نہیں کہتا. حج ایسا اسپیشل ایک عمل ہے کہ جس نے حج کر لیا حج صاحب، اور جس نے 2-3 حج کر لیے اس کو تو پھر آپ کو معلوم ہے نا پاکستان انڈیا میں لیول میں الحاج. اب یہ الحاج جو ہے عربی میں حاجی ہی کو کہتے ہیں، لیکن وہاں ہمارے یہاں 2-3 حج والے کو یا زیادہ حجوں والے کہتے ہیں الحاج. اور جس کے ساتھ الحاج لگ گیا سمجھے کہ اس کا دنیاوی طور پر تو کام بن گیا. اب آگے کے تو اللہ جانتا ہے نا کہ اس نے کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں. اور یہ الحاج صرف الحاج لکھوانے کے لیے. ایسا ایک واقعہ ایک عالم بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اپنا مشاہدہ. حاجی حج کرنے کے لیے آیا ہمارے ساتھ، کہتے ہیں بحری جہاز میں، اس وقت بحری جہاز ہوتے تھے، اور اس نے ساتھ حقہ بھی لیا ہوا ہے. اب حج کے لیے نکلا لیکن ساتھ سے تمباکو نوشی کا شوق بھی پورا کرتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کچھ کہا نہیں کہ ٹھیک ہے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی تو ٹھیک ہو جائے گا. چلتا رہا، حج کیا، واپسی میں دیکھا وہی اس کا حال، کوئی فرق نہیں اس میں آیا. حقہ بھی کر پی رہا ہے، وہی حرکتیں، نماز کے لیے اٹھا تو اٹھا، نہیں اٹھا تو نہیں اٹھا. بالآخر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھ لیا کہ حج صاحب وجہ کیا ہے؟ آپ حج کرنے کے لیے آئے، بیت اللہ کا حج کر کے بھی آ گئے ہیں، اور آپ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے ہیں، تو کیا یعنی وجہ کیا ہے؟ آپ میں کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تو انہوں نے جو بتایا وہ میں نے اس لیے کہا کہ آگے کی تو اللہ جانتا ہے نا کہ حاجی کا آگے کیا بنے گا. دنیا میں تو وہ بہت مقام حاصل کر لیتا ہے. اس حاجی نے جو بیان دیا، کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں، کاروباری آدمی ہوں، مارکیٹ میں میری سینٹرل مارکیٹ میں میری دکان ہے، میرے ساتھ ایک دکان کھلی ہے، اس نے لکھا ہے الحاج جنرل مرچنٹ، اور سارے گاہک ادھر جا رہے ہیں، میری طرف کوئی آتا ہی نہیں. حاجی جنرل مرچنٹ یا الحاج جنرل مرچنٹ. تو میں نے کہا کہ ہم بھی حج کراتے ہیں، اپنے بورڈ پہ حاجی تو لکھ سکیں گے نا. اب اگر اس نیت سے کوئی حج کرتا ہے اور پھر دوسرا کرتا ہے پھر تیسرا، تاکہ حاجی سے الحاج بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کرے اور ایسے لوگوں کا حج قبول کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حج کے لیے مال حلال ضروری ہے. ایک دوسرا یہ کہ حج کے لیے آدمی کا للہیت، کہ یہ میں حج صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر مارکیٹ میں دکان کے لیے کرے گا اللہ کو منظور نہیں. اگر صرف اس لیے کرے گا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے، حج کیوں نہیں کرتا، تو بھی اللہ کو یہ منظور نہیں. لوگوں کے دکھلاوے کے کوئی بھی کام کیا جائے اس ثواب کی بجائے گناہ ہے. آپ کہیں گے بھائی ثواب تو نہ ملا صحیح، لیکن گناہ کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی، اور ایک روایت میں الشرک الاصغر. جس شرک سے یا جس گناہ سے میں اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک خفی ہے، مخفی شرک، یا فرمایا شرک اصغر، چھوٹا شرک.
اب یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے شرک؟ تو آپ نے ایک لفظ میں ریاکاری، چھوٹا شرک ریاکاری. شرک کرے گا تو گناہ ہوگا نہیں، ثواب تو ملا نہیں، بلکہ الٹا اس کو گناہ ہوا، پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی خرچ کیا، اور اتنا لمبا سفر کر کے مشقتیں بھی اٹھائی اور گناہ بھی کما لیا. ریاکاری، اور ریاکاری کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتا دی کہ ریاکاری کیا ہوتی ہے. فرمایا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے کیسے عام عادت ہے لوگوں کی کہ سجدے پہ سجدہ، ٹک ٹک سجدہ، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ نماز میں کر رہا ہے. جیسے دیکھا کہ میرے پیچھے وہ باس میرے پیچھے کھڑا ہے، اور پتہ ہے کہ باس تو نماز بڑی فرسٹ کلاس پڑھتا ہے. یہاں عربوں میں آپ دیکھ لیں، عرب لوگ عموماً شاذ و نادر یہاں بھی ملیں گے، ہر جگہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عموماً عرب لوگ جو ہیں وہ نماز اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں. وہ ہمارے یہاں جو ٹھک ٹک والا مسئلہ ہے یہاں بہت کم ہے. دیکھا کہ پیچھے باس کھڑا ہے، فوراً باقی کی نماز جو ہے وہ صحیح کرنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاکاری ہے، کیونکہ پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا یہ پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے جو ادھیڑ کے رکھ رہا، اور جب اس نے پیچھے بندہ دیکھا تو نماز کو صحیح پڑھنا شروع کر دیا. ریاکاری یہ، اگر ریاکاری کے لیے حج کریں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا. اور مال حلال نہیں ہوگا تو کوئی ثواب نہیں. رشوت ساری عمر لیتا رہا، سود کا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے، سود آ رہا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمارے اس میں سود کتنا ہے اور مول کہتے ہیں جنرل، مول اور بیاج کہتے ہیں. مول اصل جو کیپٹل ہے وہ کتنا ہے، اور بیاج یا سود انٹرسٹ کتنا ہے پوچھا ہی نہیں کبھی بینک والے سے. اب اس قسم کے پیسے سے حج کریں گے تو کیسے قبول ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور طیب کے سوا وہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا. ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے. قرآن کریم میں دونوں کے بارے میں باقاعدہ موجود ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات میں سے، پاکیزہ میں سے کھاؤ اور اعمال صالح سر انجام دو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات مما رزقناکم، اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیے. اور یہ بات ذکر کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے کہتا ہے یا رب یا رب. آپ نے دیکھا نا حج کے موقع پر خاص طور پر کچھ لوگ یہاں تک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حج کے مسائل میں یہ بھی ذہن میں رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنے سینہ مبارک کے سامنے آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور اس طرح دعا مانگ رہے تھے جس طرح کا استطعام المسکین، جیسے مسکین کسی سے کھانا مانگتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور جو جبل رحمت ہے اس کے اوپر نہیں بلکہ اس کے نیچے جو دو گزرگاہ ہے اس کے چاروں طرف گول دائرہ، اس سے باہر کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کھڑی کیا تاکہ گزرنے والے گزریں، گھومیں. اور آپ اس انداز سے جو ہمارے آپ سے دیکھیں یہ دعا کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، جیسے دیکھا کیمرہ آ گیا تو وہ کیمرے تک ہاتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. دعا کا یہ انداز جو ہے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یمد یدیہ الی السماء، اسی طرح کا آدمی کوئی ہوگا نا جو اشارہ آپ دے رہے ہیں، آسمان کی طرف وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے فیقول یا رب یا رب، اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، ومطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام سے، پینا حرام سے، پہننا حرام سے، اس کی ساری غذا اشیاء استعمال حرام سے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے گا؟ مال حلال ہو اور حج کے لیے نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا.
اللہ تعالیٰ یقیناً حج کو قبول کرے گا، اور مبرور پھر تب ہوگا جب وہ حج سنت کے مطابق ہوگا. اور سنت کے مطابق حج جو ہے اگر کوئی کر لے تو بڑی خوش قسمتی، میں نے کہا کہ حاجی ہو گیا، 2-3 کر لے تو الحاج ہو گیا، نہیں تو بہر صورت حاجی کی زندگی بھی دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. اور اگر کوئی حج کے دوران مر گیا تو اس کی موت بھی انتہائی قابل رشک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وقت ایک صحابی حج پر موجود تھے. وہ اونٹنی پر سوار تھے، میدان عرفات میں اونٹنی سے گرے اور ان کی ظاہر ہے کہ گردن ٹوٹ گئی اور جانبر نہ ہو سکے، فوت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو غسلوہ، اس کو غسل دو، وکفنوہ، کفن دو، وہی جو احرام ہے، کفنوہ ولا تغطوا راسہ، اس کا سر جو ہے وہ ننگا رہنے دو، ولا تحنطوہ، اور اسے خوشبو مت لگاؤ. فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، قیامت کے دن یہ لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اپنی قبر سے اٹھائے. زندگی بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور اگر موت آ گئی تو انتہائی قابل رشک موت. حاجی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے. جو اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ حج اللہ کے لیے کرے، رضا الہی کے لیے کرے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کی دیکھا دیکھی میں نہ کرے، ریاکاری سے بچ جائے تو انشاءاللہ اس کا حج جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. حج کے لیے آپ نے روانگی سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ سب لوگوں نے پرمٹ وغیرہ لے لیا ہوگا. سڑکوں پر آج کل لکھا ہوتا ہے، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، لا حج کیا ہے وہ، لا حج بدون تصریح، بلا تصریح بدون تصریح ایک ہی بات ہے. لا حج بلا تصریح، تصریح کے بغیر حج نہیں. اور یہ لکھتے تھے اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ تصریح لیں. اب یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ لفظ آسمان سے اترا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس جگہ پر یک وقت لاکھوں لوگوں کے لیے انتظام کرنا ہو، ان لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی یا نہیں؟ لاکھوں لوگوں کا انتظام کرنا ہے، ان کا کھانا، ان کا پانی، ان کی رہائشیں، ان کے راستے، ان کی ٹرانسپورٹ، یہ سارے کام کرنے ہیں. ان سارے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے اور حجاج کی صحیح خدمت کرنے کے لیے، اور جتنی فیسلٹیز زیادہ ہیں وہ بہم پہنچانے کے لیے یہ تصریح لازم کی گئی کہ باہر سے آنے والے ان کی گنتی کے حاجی آتے ہیں. اب یہاں ملک سے جو بھی اٹھے گا مکہ، جو بھی اٹھے گا حج، تو ان کو تو پتہ نہیں رہے گا کہ ہم نے کتنا انتظام کرنا ہے. اور الحمدللہ آپ نے کبھی یہ پہلے بھی نہیں سنا ہوگا کہ مکہ میں حاجی بھوکے مر رہے ہیں، مکہ میں حاجیوں کو یہ مشکل ہے. اور آج الحمدللہ اس موجودہ دور میں بہترین انتظامات ہوتے ہیں. ان کے لیے تصریح ضروری ہے. اور ابھی باقاعدہ حاکم بلد کی طرف سے، حاکم کی طرف سے بھی یہ اعلان آ گیا ہے کہ تصریح لے کے حج کریں. اور اگر حاکم کا حکم قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو ماننا چاہیے یا نہیں؟ بالکل. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ رسول کے بعد اولی الامر، اولی الامر میں حاکم بھی اور علماء بھی، اسکالر بھی. تو یہ ضرور کریں، تصریح لے کے حج کریں. بلا تصریح جو ہے ایسے نہ بھاگیں. اس کے لیے بڑا سخت انہوں نے جرمانہ، 10,000 ریال جرمانہ. آپ لوگوں کو منسٹری آف انٹیریئر کا میسج آیا ہوگا سب کو. وہ جو نہیں حج پہ جا رہے ان کو بھی انہوں نے بھیج دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. 10,000 ریال جرمانہ. اور جو اپنی گاڑی میں ڈال کے ایسے لے جاتے ہیں نا، کوئی ٹرلے میں ڈال کے لے گیا، کوئی پک اپ میں ڈال کے لے گیا، اس کے لیے 50,000 جرمانہ. یعنی نقل دوسروں کو ادھر سے ادھر لے جانے والے کو 50,000، حاجی صاحب کو 10,000 اور آؤٹ ملک سے باہر. تو ان ساری سزاؤں سے بچنے کے لیے اللہ نے توفیق یہاں دی ہے اگلے سال سے. اور ایک بات جو یہاں کے لجنت علماء، جو علماء کا بورڈ ہے،
حیات کبار العلماء، حیات کبار العلماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیسہ ہے، صحت ہے، سب ٹھیک ہے، اور وہ تشریح کے لیے ٹرائی کرتا ہے اور اس کی تصریح اس کو نہیں ملتی، اس پہ اس سال حج فرض نہیں، کیونکہ اس نے اپنی کوشش کی، نہیں ملی۔ لہذا غیر قانونی کاروائیاں نہ کریں بلکہ قانونی طور پر حج کریں، اور جب آپ حج پہ روانہ ہونے لگیں تو اس وقت آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی امانت آپ کے ذمے ہے، کسی کو قرضہ دینا ہے، قرضہ چکا دیں یا اس سے مہلت مانگیں۔ اگر کسی پر اتنا قرضہ ہے کہ وہ چکا نہیں سکتا اور مہلت والا مہلت نہیں دیتا تو اس آدمی پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر قرضہ ہے، چکا بھی سکتا ہے، 1-2 مہینے میں مہلت دینے والا تیار ہے، وہ حج کر لے، حتیٰ کہ اگر اس کو کچھ ایڈوانس لینا پڑتا ہے تب بھی کر لے، کمپنیوں سے اپنے جہاں کوئی کام کرتا ہے ایڈوانس لے کے حج کرے، جائز۔ لیکن وہ جس کے پاس چکانے کا چانس ہے، ایک آدمی مقروض ہو جائے اور پتہ نہیں کہ میں اتار بھی پاؤں گا یا نہیں، وہ حج نہ کرے، کیونکہ اس پر حج فرض نہیں ہوا۔ مالی استطاعت ضروری ہے، راستے پرامن ہونے چاہیے، یہ شرط ہے حج کے لیے، جو حج جانے کے لیے ضروری ہے، حج کی فرضیت جو ہے وہ اس وقت تک اس آدمی پہ نہیں ہوتی جب تک اس کے راستے پرامن نہ ہو۔ سعودی عرب میں الحمدللہ راستے پرامن ہیں، 24 گھنٹے پورے سعودی عرب کے اندر جہاں چاہیں گاڑی میں جاؤ، جہاز میں جاؤ، کہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اور کوئی وقت تھا کہ حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جایا کرتے، اب الحمدللہ ایسی کوئی صورتحال نہیں رہی، لہذا یہ بھی مکمل ہوا۔ اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، لا تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ الا ومعہا محرم، ایک دن اور رات یعنی 24 گھنٹے کا سفر ہو تو وہ سفر نہ کرے سوائے اس کے ساتھ محرم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ حج تو 1-2 دن کا کام نہیں نا، وہ کم از کم بھی 5 دن ہے۔ 8 تاریخ یوم ترویہ، 9 تاریخ یوم عرفہ، 10 تاریخ یوم نحر، اور 11 اور 12 کم از کم یہ ضروری ہے ایام تشریق۔ 13 کرے گا چھٹا دن تو اس کی مرضی، لیکن اللہ نے اس کی گنجائش دی ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن کی یوم ایام تشریق کی رمی کر کے نکل آئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ 5 دن ہیں۔ اب عورتوں کے لیے آج کل پاکستان انڈیا سے انہوں نے سن لیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے محرم ہو، اور یہاں سے کیا اور باہر سے کیا عورتیں بلا محرم باغے چلی آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے یا میری اور آپ کی مانیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ کے ساتھ محرم نہیں ہے آپ 1 دن کا سفر، 1 رات کا سفر نہیں کر سکتے۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اور ایک خاتون جو حج بدل والے ہیں ان کے لیے بھی ذکر کر دوں کہ ایک خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ان ابی ادرکتہ فریضۃ اللہ فی الحج، میرے والد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حج کا فریضہ ہے میرے والد پر وہ فریضہ عائد ہو چکا، یعنی مالی طور پر وہ ٹھیک ہے، باقی معاملے سب ٹھیک ہیں، وہ مرد ہے، اسے محرم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی صحت کا عالم یہ ہے لا یثبت علی الراحلہ، کہ وہ سواری پر بھی بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ تو کیا آفا حج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ کر لوں۔ یہ باپ مرد ہے اور بدل کرنے والی عورت ہے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا نہیں جی مرد ہے تو مرد تلاش کرو، عورت کی طرف سے کرنا ہے تو عورت تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے باپ کی طرف سے کر لو، بیٹی ہے۔ حدیث میں 4 قسم کی احادیث موجود ہیں اور 4 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں حج بدل کی۔ پہلی شکل یہ جیسے یہ میں نے بیان کیا کہ مرد کی طرف سے عورت حج بدل کرے، دوسری شکل یہ ہے کہ عورت کی طرف سے مرد حج بدل کرے، تیسری شکل یہ ہے کہ عورت عورت کی طرف سے کرے، اور چوتھی یہ کہ مرد کی طرف سے۔
چاروں قسم کی احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں حج بدل کے لیے، لیکن ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے، یہ جو شرط نہیں ہے وہ ہم نے شرط بنا رکھی ہے کہ مرد مرد اور عورت عورت، جبکہ یہ کوئی شرط نہیں. اصل شرط یہ ہے کہ حج بدل کرنے والا پہلے اپنا حج کر چکا. کچھ لوگ کاروباری انداز سے آج کل بہت زیادہ پیسے جمع کر رہے ہیں. یہ جو حملوں والے ہیں، ایک کسی نے سوال لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک حملہ ہے، وہ کہتا ہے جی جس نے کسی کی طرف سے حج بدل کروانا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. لوگ بھی تیار رکھے ہوئے ہیں، حاجی سے لیا 10,000، اس کو پکڑائے 2,000، کہا جاؤ جا کے حج کر کے آ جائے. بزنس بنایا ہوا ہے. یہ بزنس نہ ہو، بلکہ صحیح طریقے سے آدمی پہلے حج کر چکا ہے، حج کی تعلیمات معلومات اس کے پاس موجود ہیں، اس آدمی کو حج بدل کروانا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کو کرائیں اور اس نے کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے، پیسے کمانے کے لیے وہ ایک سلسلہ انہوں نے بنا رکھا ہوتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اگر یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھ لی ہوں تو پھر ہم آگے نکلیں. حج کا سفر کرنے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعرات کو نکلا کرتے تھے، لیکن قافلے والوں نے کہا کہ ہم آج نکل رہے ہیں، ہم کل نکل رہے ہیں، جس دن قافلے والے لے جائیں کوئی حرج نہیں. سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ عموماً جمعرات کو نکلتے تھے کسی بھی کام کے لیے. اور وقت جو ہے، وقت کے سلسلہ میں بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ عموماً فجر کی نماز کے بعد صبح یعنی فجر کی نماز جیسے یہاں پڑھی، کو ناشتہ واشتہ کر لے اور الگ صبح روانہ ہو. سنت یہ ہے. اور کبھی آپ عصر کے بعد بھی نکلتے تھے. یہ 2 وقت جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن آج اگر آپ کو وہ نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہاں ایک اعتبار سے ایک سنت پہ عمل ہو رہا ہے کہ عصر کے بعد اکثر ہی گاڑیاں نکلتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نکلنے والوں کے لیے دعا فرمائی. آپ کے جو اذکار آپ نے بتائے ہیں، جو دعائیں آپ نے بتائی ہیں، ان میں سے صحیح سند سے ثابت دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما. حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی اور میں نے صبح اپنے تجارتی قافلے روانہ کرنے شروع کر دیے. پہلے میں کبھی بھی کر دیتا تھا، میں نے معاملہ چھوڑا کہ میرا قافلہ صبح ہی ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے اتنی دولت دی کہ کوئی شمار ہی نہیں رہا، اتنی برکتیں حاصل ہوئی. تو اگر آپ فجر کے بعد نکلیں بہت اچھا، دن نکلنے شروع میں نکلیں بہت اچھا، عصر کے بعد نکلیں یا پھر جب چاہیں نکلیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جو بسوں سے جاتے ہیں وہ عموماً جنگ شروع کر دیتے ہیں بس میں بیٹھتے ہی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. معلومات یعنی معلوم ہے. وہ کون کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے جو دن ہیں. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا. بندہ حج فرض تو نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے. لیکن اگر کوئی حج کا ٹکٹ پرمٹ تصریح لے چکا، اس نے حج کی تیاری کر لی، یعنی حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، تو آگے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو حج کے دوران وہ کوئی شہوانی حرکت اور کوئی شہوانی کام نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی وہ کوئی گناہ، کسی گناہ کا ارتکاب کرے. یہاں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم اپنے طور پہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ شیطان کے بہکاوے میں کر لیتے ہیں، وہاں کوشش کریں کہ اس سے کوئی گناہ فسق و فجور صادر نہ ہو. ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دوران وہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا کرے. اور ہمارا جھگڑا بس میں بیٹھتے ہی کہ یہ تو سیٹ میری ہے، مجھے کہا گیا تھا کہ اتنے نمبر سیٹ، یہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بہت اچھے طریقے سے یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر نکلیں، بلکہ گھر سے نکلنے سے پہلے دعائیں مانگ کر نکلیں.
بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں کچھ کمی ہے، کچھ سند میں کمزوری ہے، تو اس کے لیے دوسری دعا موجود ہے. اس دوسری دعا میں بھی اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ جب گھر سے نکلو تو یہ دعا کر لو، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. ایک ایک کر کے یہ 5-7 لفظ ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ایک ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ دعا ہے بہت بہترین. اے اللہ، میں سفر پہ نکلنے لگا ہوں، گھر سے نکلا ہوں، میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، مجھ پہ کوئی ظلم نہ کر پائے، میں راہ راست سے پھسلنے نہ پاؤں، میں کسی کو پھسلا نہ پاؤں. اے اللہ، مجھ پہ کوئی آدمی جھگڑالو میرے گلے نہ پڑے، میں کسی کے گلے نہ پڑوں. کتنی بہترین دعا ہے. یہ دعا کیجئے اور روانہ ہو جائیے. اور جو گھر والے ہیں، عموماً ہم گھر سے نکلتے ہیں، السلام علیکم لیا اور بس جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ جو حاجی روانہ ہو رہا ہے اس کے لیے کہے نستودعک اللہ یا نستودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اے اللہ، اے شخص، ہم تیرا دین، ایمان اور خاتمہ اعمال اللہ کی سپرد کرتے ہیں. اور جانے والا کہے استودع اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی گئی کوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی. کتنی بہترین دعائیں ہیں. خود دعائیں لے کے جائیں، گھر والوں کو دعائیں دے کے جائیں، روانہ ہو جائیں. سفر کی دعائیں، گاڑی پہ بیٹھنے کی دعائیں معلوم ہے یا نہیں؟ ایک تو اگر لانچ میں یا جہاز میں سفر کرنا ہو تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی قرآن کریم میں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. آج کل لانچوں میں اور بحری جہازوں میں تو کوئی آتا نہیں، لیکن یہ دعا کار کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی تو چلتی ہے نا. اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور اس کے بعد آگے پھر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. دعائیں یاد کریں، اٹھنے کی، سونے کی، باتھ روم میں جانے کی، باتھ روم سے نکلنے کی. یہ دعائیں ساری یاد رکھیں کیونکہ قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلا رکھی ہیں. سفر کی ساری دعائیں یاد کریں. اور دعائیں بھی ہیں راستے میں چلتے ہوئے، جہاں اونچائی آئے اللہ اکبر، ڈھلان آئے سبحان اللہ، قدم قدم پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ بڑے سکون کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سفر پر روانہ ہو جائیں. اللہم انت صاحب السفر والخلیفہ فی الاہل. کیسے بہتر الفاظ ہے. اے اللہ، تو ہمارے ساتھ بھی ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ہے، میری طرف سے میرے گھر والوں کے ساتھ بھی تو ہے. اللہم حبنا لینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا. اے اللہ، یہ سفر آسان کر دے، اس کا طول، لمبائی جو ہے اس کو چھوٹا کر دے. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی. اے اللہ، ہم تجھ سے اس سفر میں بر و تقوی مانگتے ہیں، وہ اعمال مانگتے ہیں جو تیری رضا کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے اہل و عیال پیچھے ہیں، میں ان میں، مال میں، عیال میں، اولاد میں، بیوی بچوں میں، کسی میں کوئی برا منظر نہ دیکھوں. گویا کہ آپ نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. آپ روانہ ہو جائیے. آپ بھی سلامت رہیں گے انشاءاللہ، گھر والے بھی سلامت رہیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد ہوں، کر کے نکلیں. اب آپ روانہ ہو گئے، سفر شروع ہو گیا. راستے میں مسئلہ آئے گا نمازوں کا. یہاں پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ ایک کہہ رہا ہے جی ہم قصر پڑھیں گے، دوسرے کہہ رہے ہیں جی ہم قصر تو نہیں کریں، ہماری تو بس جو ہے وہ ایئر کنڈیشن ہے، ہم قصر کیوں کریں، ہم تو بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے، ہماری کار ہے، ایئر کنڈیشن ہے ساتھ والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اجازت دی ہے، فائدہ اٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے
کہ جس طرح میں نے ان پر فرائض عائد کیے ہیں اور یہ ان پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح میری دی ہوئی رخصتوں کو بھی اختیار کریں۔ تو گویا کہ ظہر کی 10 رکعتیں پڑھنے والا، 4 شروع میں، 4 فرض اور 2 بعد میں، 10 ہوئی نا۔ دوسری حدیث میں 8 بھی ہے، 2 4 اور 2، لیکن 10 پڑھنے والے کی بجائے اگر صرف 2 رکعتیں پڑھے گا، سفر میں قصر کرے گا، 2 والے کو ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ اس نے 2 سنتوں میں عمل کر لیا، فرض بھی ادا ہو گیا اور رخصت پر بھی عمل ہو گیا۔ اب کم دام اور اعلیٰ کام ہو تو یہ ساری دنیا چاہتی ہے، لیکن ہمارے لوگوں میں پتہ نہیں کیا رجحان ہے، وہ اڑ جائیں گے، نہیں جی کیسے، ہمارا تو یہ، ہماری تو گاڑی، ہمارا تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے، الحمدللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اسی طرح جمع کا مسئلہ آ جاتا ہے، عذر کے وقت 2 نمازیں جمع کر لینا، ظہر اور عصر، اور اسی طرح مغرب اور عشاء، 2 نمازوں کو جمع کر لینا جائز ہے، ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے، من غیر عذر ولا مطر، نہ بارش تھی نہ کوئی عذر تھا، آپ نے اپنی مسجد نبوی میں ظہر عصر کٹھی کر کے پڑھا دی اور مغرب عشاء کٹھی کر کے پڑھا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی عذر بھی نہیں تھا، بارش بھی نہیں تھی، تو یہ کیا وجہ تھی، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو فرمایا لِأَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، تاکہ آپ اپنی امت کو حرج میں، مشقت میں نہ ڈالے، آسانی پیدا کریں۔ اور ہمیں وہ آسانی چاہیے نہیں، ہم کہتے ہیں جی کیسے جمع کیسے کریں، آگے پیٹرول پمپ آ رہا ہے وہاں پڑھ لیں گے، پھر آگے میں کوشش کریں کہ نمازوں کو قصر اور جمع سنت کے مطابق، اور اجر و ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اس طرح آپ چلتے ہوئے جب اپنی میقات پر پہنچتے ہیں، ہماری یہاں کی میقات جو ہے وہ تو معروف ہے نا، طائف، جس کا اصل جو میقات کا نام ہے وہ قرن المنازل، اور قرن المنازل کو آج کل سیل کبیر کہا جاتا ہے، اور عراق والوں کے لیے ہے ذات عرق، اور شام اور مصر والوں کے لیے ہے جحفہ، یہ جگہ الگ الگ ہیں۔ مدینہ منورہ والوں کے لیے ہے ذوالحلیفہ، اور جنوب والوں کے لیے اور پاکستان انڈیا سے بحری جہاز سے آنے والوں کے لیے یلملم، یلملم کو آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے، اور جحفہ جو ہے وہ جگہ چھوڑ کر ساتھ ہی رابغ ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ ان جو آدمی جس راستے سے آ رہا ہے اس کی وہ میقات ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جائیں تو سیدھے مکہ جا رہے ہیں تو ہمیں طائف ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہاں سے پہلے مدینہ منورہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے تو ہمارے لیے بھی طائف کی بجائے ذوالحلیفہ ہو گئی نا۔ ایسے ہی جو آدمی جہاں سے آ رہا ہے، عام طور پر یہ خلیج کے جو 6 ملک ہیں، ان 6 ملکوں کو طائف ہی پڑتا ہے جب یہ ریاض سے سیدھے مکہ جائیں۔ جب ریاض سے قصیم ہوتے ہوئے مدینہ سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو ذوالحلیفہ۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، آپ نے یہ جگہ مقرر کر دی۔ اگر یہاں مثلا اس جگہ پہ کوئی نہیں آ پاتا، قرن المنازل پہ نہیں آتا، اور راستہ اس کا دوسرا کوئی بن رہا ہے لیکن وہ اس کے برابر ہے، محاذات کہا گیا اس کو عربی میں، حدیث میں محاذات۔ محاذات کا معنی جیسے یوں سمجھ لیں کہ 5 نقطے لگائے جائیں اور ان کے درمیان خط کھینچا جائے نا، تو یہ ہے محاذات ایک دوسرے کی۔ طائف میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک اور بھی میقات ہے جس کو طریق الحدہ کی میقات کہتے ہیں۔ حدہ وہ ہے جو بہت نیچے وادی اتر جاتی ہے پہاڑوں کے اندر سے، وہ حدہ ہے، طریق حدہ۔ وہاں بھی انہوں نے ایک چھوٹی سی میقات بنائی ہے کہ جو وہاں سے جانا چاہے، اس شہر کے لوگ ادھر سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی ایسا آدمی آتا ہے وہ اپنی محاذات سے احرام باندھ لے گا۔ باہر کی دنیا سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ عموماً اپنے ملک سے ایسے سوٹ بوٹ پہن کے 3 پیس میں آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، جدہ اترتے ہیں تو آ کے احرام باندھتے ہیں، جبکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ جدہ صرف جدہ میں مقیم لوگوں کے لیے میقات ہے، جیسا کہ مکہ والوں کے لیے۔ مکہ والوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے گھر میقات ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 میقات کے بارے میں فرمایا ہن لہن ولمن اطاع علیہن، یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے میں نے ذکر کیا، یعنی شہر آپ نے بتا دیے، ملک بتا دیے، ولمن اطاع علیہن، اور جو دوسرے ملکوں سے ان راستوں سے گزرے گا ان کے لیے بھی یہی، ومن کان دونہن، جو ان کے اندر ہیں، یعنی ان مواقیت کے اندر ہے، طائف کی بجائے اندر ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ جہاں سے حج کے لیے نیت کرے گا وہی اس کی میقات ہے۔ جدہ جو ہے وہ اندر ہے، ان کی حاجیوں کے لیے وہی میقات ہے جدہ، لیکن باہر سے آنے والے جدہ اترتے ہیں میقات سے ہو کر۔ پاکستان انڈیا کا جہاز جو ہے وہ طائف کے اوپر سے گزر کے اترتا ہے۔ اب طائف کے اوپر سے گزرتے ہوئے آپ نے احرام نہیں باندھا، جدہ میں باندھا، آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا، دے کوئی نہ دے اس کی مرضی، لیکن دم واجب ہو جائے گا۔ یا پھر جدہ اتر کر 2 آپشن ہیں، میقات کو بغیر احرام کے کراس کرنے والے کے لیے 2 آپشن ہوتے ہیں، یا اپنے میقات پر واپس جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے پھر مکہ جائے، یا پھر دم دے اور جہاں سے چاہے احرام باندھے، پھر چاہے مکہ میں جا کے باندھ لے، کیونکہ اس میں دم کے ذریعے وہ اپنا گناہ جو ہے اس کو پار کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بڑا ہی معروف ہو گیا، جدہ جدہ جدہ، جو بھی باہر سے آ رہا ہے جدہ سے احرام باندھتا ہے، احرام اپنے گھروں سے باندھیں۔ اور میں یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ بعض لوگ حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جہاز میں بیٹھتے ہوئے وہ احرام کا لباس پہننے سے شرماتے، شرما رہی ہے، سارے لوگ سوٹ بوٹ، سارے لوگ پینٹ شرٹ اور 3 پیس والے، اور میں درمیان میں 2 چادروں۔ یقین مانیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اتنا باعث عز و شرف، اتنا باعث اعزاز لباس ہے ہمارے لیے، اور ہم اس کو پہن کے شرمائیں۔ یہ آج تو شرمانے والی بات رہی نہیں، ساری دنیا کو، کافروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کا حج کا لباس، عمرے کا لباس ہے، تو شرمانا کس چیز ہے؟ کوئی وقت تھا کہ لباس تھا ہی یہی مسلمانوں کا، بلکہ سب کا لباس 2 چادر، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 1 ہی ہوتی تھی۔ صحابی سے کہا گیا کہ ایک چادر کیسے ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 چادریں ہوتی کس کے پاس تھی؟ کسی کے پاس جو ہوتی، نہیں تو 1 ہی چادر ہوتی تھی، اسے ہی وہ نیچے والا سطر بھی ٹانگتے اور ایسے اوپر سے چڑھا کے پیچھے باندھ دیتے تاکہ کندھے کے اوپر سے بھی گزر جائے، کیونکہ کندھا ننگا ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی مجبوری ایسی آ جائے، کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے، اور کندھے کے اوپر سے کپڑا گزر جائے، اب یہ نہیں کہ ضرور وہ یہاں تک آئے۔ نماز کے لیے اگر کوئی بنیان ہوتی ہے نا جو یہاں تک ہے، کندھا ڈھانپ گیا، اتنی ہے نماز ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھا لباس پہنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن کریم میں فرمایا ہے اے بنی آدم نماز کے لیے زینت اختیار کرو۔ اب سینڈو لباس پہنے ہوئے ہے نماز پڑھنا شروع کر دے، ایسے لگے گا جیسے یہ گیم کھیلنے جا رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ نماز کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ میقات پر پہنچے تو اب آپ کو حج کی 3 اقسام میں سے ایک کا اختیار کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کون سا حج کرنا چاہ رہے ہیں۔ حج کی 3 اقسام میں سے پہلی قسم ہے تمتع، افضل ترین حج بھی یہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو قران تھا، لیکن آپ نے تمنا فرمائی کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تمتع کرتا۔ لو استقبلت، صحیح حدیث، لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ قران میں کیا مشقتیں ہیں تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور عمرہ کر کے حرام کھول دیتا اور 8 کو دوبارہ حرام بنتا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی کہ میں تو باندھ بیٹھا ہوں، لیکن آگے اگر کوئی کرے تو یہ نہ کرے۔ اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے قربانیاں نہیں تھیں لیکن نیت قران کی کر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آج ہمارے مولوی حضرات جو پیغام دے کے بھیج رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے پیغام،
پابند کر کے جب آپ نے سنت کے مطابق قران کرنا ہے، سنت کے مطابق قران کرنا ہے، تو ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو یاد رکھے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ قربانی ہے وہ قران میں رہے، احرام میں رہے، اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے احرام کھولے اور 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا کھلوا دیا، عمرہ کرو احرام کھولو، اور مولوی پکی کر کے بھیج رہا ہے کہ نہیں تمہیں قران کرنا ہے۔ جہاز میں قربانی ساتھ لاتے ہیں؟ جدہ والا نہیں قربانی ساتھ لے کے جاتا، تو جہازوں والے کہاں سے لے کے جائیں؟ لیکن قران کرنا ہے جی، کیونکہ نبی نے قران کیا۔ جائز ہے قران کرنا، لیکن اس کی شرط بھی پوری کرو۔ کہتے ہیں کہ نا قربانی ساتھ ہے، جیب میں پرچی ہے نا ٹکٹ جو قربانی والے دیتے ہیں، کہاں قربانی اور کہاں یہ آپ کا ٹکٹ؟ آپ نے ہر چیز ATM ہر چیز پارسل شروع کر لی ہے، قربانی کی مشقت کہاں اور یہ ٹکٹ والی بات کہاں؟ یہ تو آپ نہ وہاں ذبح کرتے ہیں، نہ آپ دیکھ پاتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ میری قربانی کون سی ذبح ہوئی ہے اور کہاں ذبح ہوئی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا اختیار ہے کہ حج تمتع افضل ترین حج کو اختیار کریں، یا حج قران جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس اعتبار سے، یا حج افراد۔ حج افراد یہ ہے کہ آپ یہاں سے اللہم لبیک حجن کہیں گے، احرام باندھنے کے بعد یہ الفاظ ہیں اللہم لبیک حجن۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے قران، وہ ہے اللہم لبیک حجن و عمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ رہا ہوں، کٹا احرام دونوں کا۔ اور تیسرا ہے اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا، کیونکہ آج اس نے صرف عمرہ کا احرام باندھنا ہے اور 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا باندھنا ہے، نئے سرے سے احرام باندھے گا مکہ کے اندر سے۔ اس طرح آپ تینوں میں سے جو حج بھی چاہیں اختیار کریں۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، حج تمتع میں قربانی ہے، حج قران میں قربانی ساتھ لے کے جانا ہوتی ہے۔ احرام باندھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگر طبیعت مانے تو سنت یہ ہے کہ غسل کریں، اور اگر کسی کی مثال کے طور یہاں سے بس والے اور اپنی کار والے 16-18 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سفر کر کے جاتے ہیں، طبیعت نہیں مان رہی، وہ غسل نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، وضو کر کے احرام باندھے۔ گھر سے تو ظاہر ہے کہ وہ تیار ہو کے گیا ہے، زائد بال ناخن یہ وہ جو کچھ کرنا ہے یہاں سے فارغ ہو گیا، وہاں جا کے غسل کرے احرام باندھ لے، نہیں تو وضو کرے احرام باندھ لے، جائز۔ غسل افضل اور وضو جائز۔ مردوں کے لیے حرام 2 چادریں، اور جوتے کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں ہمارے لوگ، کوئی یقین مانے کوئی ٹیلی فون کر کے پوچھ رہا ہے اور ساتھ ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے، کبھی آڈیو کبھی وہ فوٹو بھیج رہا ہے کہ یہ دیکھیے جی میں یہ ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے دکان سے فون کر دیا مجھے رات 10 بجے کے قریب، کہا کہ میں جوتا خریدنے لگا ہوں، تو یہ چونکہ کہتے ہیں کہ ریفنڈیبل نہیں ہے، واپس نہیں کریں گے، تو ذرا مجھے بتائیے کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ پریشانی ہے نا بنی ہوئی۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں اور کسی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ جب جو بھی جوتا آپ لیں اس میں سے ٹخنا نہیں ڈھکنا چاہیے۔ ٹخنا سمجھ رہے نہیں؟ اردو میں ٹخنا تو معلوم ہے نا، پاؤں کے دائیں طرف جو ہڈی ہوتی ہے دائیں بائیں اٹھی ہوئی تھوڑی سی، یہ ٹخنا ہے۔ اس کے اوپر جوتا نہیں آنا چاہیے، بلکہ ٹخنا جوتے کے نیچے کیلے نہیں آنا چاہیے، اس سے نیچے نیچے جوتا رہے، اور جیسا کہ عموماً جوتے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس سے اوپر نہیں ہوتا نا، صرف فوجیوں کے ہوتے ہیں، سپاہیوں کے ہوتے ہیں، یا لیڈیز کے ہوتے ہیں۔ لیڈیز کو کوئی منع نہیں ہے، وہ چاہے گھٹنوں تک لیں جوتا، ان کا جو کہ لباس پورے کا پورا ان کا احرام جو ہے وہ شامل ہے۔ مردوں کے لیے ٹخنا ننگا رہے، جوتا چاہے چپل ہو، سینڈل ہو، بوٹ ہو، یا کئی نام ہیں جوتوں کے، کسی بھی نام کا جوتا ہو، پریشانی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔
اور کئی لوگ کہتے ہیں جی کینچی چپل ہونی چاہیے اور اس میں صرف پلاسٹر کی ہوئی ہو اور سلائی بالکل کہیں نہ ہو. اور پریشانی کا یہ عالم ہے کہ بعض لوگ جو جوتے ہیں نا پلاسٹک والے ان کے اوپر سے بھی سلائی گزرتی نظر آ رہی ہوتی ہے ڈیزائن میں, اس کو لے کے پریشان ہو رہے ہیں جی اس میں سلائی نظر آتی ہے. اصل میں احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا, سلا ہوا, یہ بازو ہے نا, یہ بازو بنے ہوئے ہیں, پاجامہ ہے اس کی 2 ٹانگیں بنی ہوئی ہیں, اس طرح نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کے برابر کچھ سلا ہوا ہو. جہاں تک تعلق ہے جوتے کا, پلاسٹک کا جوتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ سلائی آئے گی کہاں سے, تو پلاسٹک کا ڈیزائن انہوں نے بنایا. پھر اگر کوئی جوتے کے اندر سلائی لگی ہوئی ہے وہ لباس نہیں ہے آپ کا, کپڑا مراد ہے, کپڑا نہ ہو سلا ہوا جسم کے برابر. ابھی ایک نیا احرام آیا ہے, اس کا بھی ذکر کر دیں. مارکیٹ میں اب ملنا شروع ہو گیا ہے, جیسے حیدرآبادی اور ملباری اور تامل والے دھوتی باندھتے ہیں نا, وہ سلائی لگا کے اس کو ایسے گول دارا بنا دیتے ہیں. یعنی ایک تو چادر ہوتی ہے نا ایسے مربع کھلتی ہے اور اس کو لپیٹتے ہیں, وہ ایسی نہیں ہے, وہ ایسے گول ہیں, اوپر سے ایسے پھینکتے ہیں. جو میں نے ملباری دھوتی کی بات شروع کی ہے, وہ ایسے اوپر سے پھینکتے ہیں یا نیچے سے چڑھاتے ہیں اور پھر یہاں باندھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انہوں نے اسپیشل کام کیا کہ اسی طرح کا احرام ہے لیکن اس کے اوپر پلاسٹک لگا کے, جیسے شلوار پاجامے کا نارا یا لاسٹک ہوتی ہے نا, اس میں یہ کام کر دیا ہے کہ مضبوط قسم کا لاسٹک ڈال دیا. اب اس کو جب عوام میں انٹروڈیوس کروانا تھا تو اس سے پہلے دارالافتاء میں پیش کیا گیا, باقاعدہ سعودی دارالافتاء میں پیش کیا گیا, اور مفتیان کرام نے سارا اس کو چیک کر کے کہا کہ یہ احرام جائز ہے کیونکہ یہ جسم کے برابر نہیں سلا ہوا. وہ دھوتی دیکھیں نا, بڑا پہن لے آ جاتی ہے, چھوٹا پہن لے آ جاتی ہے, لمبے کو بھی آ جاتی ہے, ڈنگے کو بھی آ جاتی ہے, سب کو آ جاتی ہے. اس طرح یہ بھی سب کو آ جاتا ہے, صرف یہ کہ سائز کا تھوڑا بہت خیال تو ظاہر انہوں نے بھی رکھا ہوگا. اس طرح کا بھی احرام ہوگا تو چلے گا. یہ ہو گیا مردوں کا احرام. اور مردوں کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد خوشبو لگا لینی چاہیے, جتنی بھی ہو سکے اچھی سی خوشبو لگائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو احرام باندھنے سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد, یعنی 10 تاریخ کو, جو میرے پاس سب سے اچھی خوشبو تھی وہ لگائی. تو یہ خوشبو لگانا مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے ظاہر ہے کہ خوشبو نہیں ہے. یہی خوشبو کے حوالے سے ایک بات ابھی مجھ سے پوچھی کسی نے پاکستان سے, کہا کہ جو باتھ روم کے سامنے صابن پڑے ہوئے نہانے کے لیے یا وہ واش بیسن پر, ان کا کیا کریں, استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سعودی عرب میں الحمدللہ یہ آج کل صابن اور شیمپو اور کیا ہوتی ہے کریمیں وغیرہ وہ آ گئی ہیں حاجیوں کے لیے جن میں خوشبو نہیں ہوتی. یہ کئی سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور ابھی اس سال باقاعدہ کسی نے مجھے کوئی اعلان بھی ایک بھیجا تھا کہ یہ ہے, اور میں کچھ لوگوں کو بھیجا, پھر میں نے بھیجنا بند کر دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ میرا ہے, تو میں نے وہ اعلان جو ہے وہ روک دیا. بہرحال یہ یہاں آپ کے مارکیٹس میں, بڑی مارکیٹس میں ملتا ہے, شیمپو, صابن اور لوشن اور کریم, یہ چیزیں استعمال کریں. اور جو انہوں نے حملے والوں نے رکھا ہوتا ہے اس سے اوائڈ کریں کیونکہ وہ پورے فل خوشبو والے ہوتے ہیں. اب رہا یہ کہ آپ اپنا انتظام کر کے کسی وجہ سے نہیں گئے, تو میرا خیال ہے کہ نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے صابن لگانا فرض بھی تو نہیں ہے نا, یا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. سنت کے مطابق اگر آپ نے دیکھا کہ یہاں ایسی کوئی چیز مہیا نہیں ہے, جو عہد نبوی میں صابن کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ واش روم سے نکلیں, واش روم میں بیٹھے ہیں, اٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو پتھر پر, زمین پر, مٹی پر, جو چیز آپ کو یہ میسر ہو اس پہ اچھی طرح رگڑ لیں اور دھو لیں, اور بس, تاکہ آپ زیادہ خوشبو والے صابنوں سے, شیمپوؤں سے بچ جائیں. اور اگر یہ
جو آپ کے سامنے موجود ہو وہ ایسا صابن یا شیمپو ہے جس میں معمولی سی خوشبو ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ معاف ہوگی یقیناً. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشبو کے بغیر تو کوئی چیز ہے نہیں. پچھلے دنوں پاکستان سے حاجیوں نے اپنے جو معلم ہوتے ہیں وہاں جو باقاعدہ گائیڈ ہوتے ہیں، ان گائیڈ نے یہ پابندی کر دی کہ دیکھو اپنے ساتھ بسکٹ، جوس اور ڈرائی فروٹ کوئی لے کے نہیں جائیں. مینا مزدلفہ عرفات جاتے ہوئے یہ چیزیں ساتھ نہ لے کے جائیں کیونکہ ان میں خوشبو ہے. مجھے کسی نے سوال بھیج دیا، میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا کہ فروٹ ڈرائی ہو یا فریش ہو اس میں تو خوشبو ہوگی ہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فروٹ کھانا بند کر دیں. جوس میں تھوڑی بہت وہی جو اگر سیب کا جوس ہے تو سیب کی خوشبو آئے گی، مالٹے کا ہے تو مالٹے کی آئے گی. اب یہ بھی چیزیں بند کر دیں. اور ساتھ ہی ایک نے تو یہاں تک کہا کہ لانڈری سے کپڑے مت دھلائیں، اس کے اندر خوشبو مارتے نہیں. کہتے ہیں کہ سرف میں بھی خوشبو ہوتی ہے، جو صابن پاؤڈر ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. میں نے کہا کہاں کہاں جائیں گے آپ، کیا کیا منع کریں گے؟ میں نے کہا روٹی کھلانا بھی بند کر دو کیونکہ روٹی میں بھی خوشبو ہوتی ہے یا نہیں. آپ اپنے تندور پہ اپنے گھر کے اندر آٹے کی روٹی پکائیے، آپ کو خوشبو آئے گی، بہترین خوشبو. تندور کی روٹی کی خوشبو ہے، بیکری کی روٹی کی خوشبو ہے، ہر چیز میں ایک اپنی خوشبو ہے. اور تو اور مٹی کی خوشبو ہے. مٹی کی خوشبو ہے یا نہیں؟ بریانی حیدرآبادی کی تو بہت خوشبو ہوگی لیکن مٹی کی بھی خوشبو ہے. اب ہر چیز کو جس میں خوشبو ہے آپ اس کا استعمال چھوڑیں. خوشبو لگانا منع ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، کہا کہ اگر کوئی پھول پکڑ لیتا ہے، پھول، اور اس کو سونگھ لیتا ہے کوئی بات نہیں کیونکہ اس نے لگایا نہیں. وہ جگہ پکڑی ہے جہاں خوشبو نہیں ہے، اور جہاں پھول ہے اوپر وہاں خوشبو ہے، سونگھ لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق احرام پر نہیں پڑے گا. پھول یا بوٹی، بوٹیوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے. اصل غرض یہ ہے کہ آپ خوشبو نہ لگائیں، عطر لگائیں یا سپرے ماریں، یہ آپ نہ کریں. کھانے پینے والی چیزوں میں جو خوشبو آلریڈی موجود ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے. اور خواتین کا جو احرام ہے وہ ان کا جو معمول کا لباس ہے وہی ہے. جیسا چاہیں جوتا پہنیں اور جیسے چاہیں کپڑے، بس شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا ساتر ہو. ساتر، نہ لباس احرام کا اتنا تنگ ہو کہ جسم کے اعضاء کی چگلی کھائے، اور نہ اتنا پتلا ہو کہ اس کے اندر سے چہرہ یا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. بس یہ دو چیزیں اگر ہیں تو یہ لباس عورت کا احرام ہے. عورت کے لیے کسی بھی قسم کا جوتا پہننا جائز، عورت کے لیے جرابیں پہننا جائز، مردوں کے لیے جرابیں پہننا منع. عورتوں کے لیے دستانے پہننا منع، عورتیں دستانے نہ پائیں. اور عورتیں یہ نوز پیس ہوتا ہے، ہمارے یہاں پاک و ہند میں اس نوز پیس کے بارے میں بڑا عجیب سا رجحان چل رہا ہے. کہتے ہیں جی سارا حج اور عمرہ عورت ننگے منہ رہے گی. کہتے ہیں کہ عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن خواتین نے حج عمرہ کیا تھا ان کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ جیسے ہی کوئی غیر محرم اجنبی لوگوں کا کاروان قافلہ گزرتا، صادلت احدانا من راسہا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا وہ پردہ کر کے حج کرتے ہوئے. آج مولوی صاحبان تک بیان کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ پردہ نہ کرے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کبھی چیک کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب کی بیوی پردے سے ہوگی. اب یہ دو رخا بیان یا یہ دو رخی پالیسی کہیں، یہ دوہرا پیمانہ ایسے کیوں ہے؟ لوگوں کی عورتیں جو ہیں وہ منہ نگا رکھیں اور مولوی صاحب کی، پیر صاحب کی، فلاں صاحب کی، شیخ صاحب کی بیوی جو ہے وہ اپنے پردے سے حج کر رہی ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے کہ پردہ ہونا چاہیے. اور چہرہ کہیں گے جی یہ جگہ
گالوں پہ نہ لگے، ماتھے پہ نہ لگے، کوئی شرط نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن خواتین نے حج کیا انہوں نے ایسا کچھ بھی بیان نہیں کیا کہ ہم یہاں سے بچاتی تھی وہاں سے بچاتی تھی. اب آج کل لوگوں نے پی کیپ شروع کر دی. خواتین نے وہ سر کے اوپر جو آگے آتا نا بڑا ہوا پی کیپ، وہ پہلے پی کیپ اور اس کے اوپر سے کپڑا، تاکہ ان جگہوں پہ یہ سارے تکلفات ہیں. ان کا کوئی مطالبہ نہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سادہ لباس رکھیں اور نقاب. لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین. عورت جو ہے وہ نہ نقاب باندھے اور نہ ہی دستانے پہنے. اب نقاب باندھے، ہمارے یہاں نقاب تو وہی ہوتا ہے نا جو عورتیں پردے کے لیے گرا کے رہتی ہیں. ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نقاب نہ باندھے، جبکہ یہاں عربوں میں وہ نقاب نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں نقاب. عربوں والا نقاب وہ ہے جو ایسے منہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے ایک پیس کالا سا، اور اس کو یہاں دھاگا لگا ہوا ہے اور پیچھے باندھا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے فیس ماسک کی طرح سمجھیں. عورتوں کا ہوتا ہے عربوں کا، اور بدو عورتیں خاص طور پر یہ استعمال کرتی ہیں برقعے کے بھی نیچے، اور وہ گھر کے اندر بھی وہی پہنے پھرتی ہیں. بہت کم اتارتی ہیں کہ کوئی اچانک دیکھے بھی تو آدھا پونا منہ نظر آئے. اس نقاب سے منع کیا گیا. ہمارے یہاں سمجھا گیا کہ یہ نقاب جو ہمارا، اب ایسے سمجھیں گے تو پھر یہاں تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ یہ بڑا مزیدار شراب ہے. یہ شراب کس کے لیے؟ للکحا. شراب للکحا، یہ کھانسی کے لیے ہے. یہاں شراب جو ہے وہ معنی مشروب. ہمارے یہاں کوئی بھی شربت ہے یہاں عرب لوگ شراب کہتے ہیں. تو کیا کریں گے ہم؟ ہر شراب کو چھوڑیں گے. یہاں عربوں میں رہتے ہوئے عربی الفاظ تو ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے نا. آپ نے بھی دیکھا یا نہیں کہیں دوا کی بوتلوں پہ جو خاص طور پینے والی ان کے اوپر شراب کا لفظ لکھا ہوا ہے. شراب کا معنی پینے والی چیز، مشروب. اسی طرح نقاب، عربوں کا نقاب وہ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں. ہم نے پورا کر دیا کہ ننگے منہ رکھیں. عورتیں اپنے حج کو عمرے کو محفوظ کریں لوگوں کی نظروں سے. جہاں کہیں اکیلی ہیں، مثلا کمرے میں آ گئیں، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، منہ ننگا کریں. اب ان کو منہ ڈھانپ کے رکھنا منع ہے. لیکن جیسے ہی باہر نکلیں گی، اس زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی خواتین نے کہا کہ جب کوئی غیر محرم اجنبی لوگوں کا قافلہ آتا تو ہم منہ ڈھانپتی. آج کہیں ایسی جگہ ملے گی کہ قافلہ آئے گا تو ڈھانپیں گے. آج گلیاں بھری ہوئی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، حرم بھرے ہوئے ہیں. آپ منا، مزدلفہ، عرفات تین ہی ہوا میدان ہیں. کہیں ایسی جگہ نہیں ملے گی الا یہ کہ کہیں کوئی خالی جگہ ملے، وہاں کوئی تھوڑی دیر کے لیے نکل جائے، وہاں بیوی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا لے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ رش ہو غیر محرم لوگوں کا اور اس میں بھی نقاب نہیں پہنے. آپ نے احرام سنت کے مطابق استعمال کرنا ہے. احرام آپ نے باندھ دیا، پہن لیا، اور سواری پر بیٹھنے وقت یا جس جگہ بھی آپ ہیں، احرام مکمل باندھ لینے کے بعد یہ تینوں حجوں میں سے ایک حج کی آپ نے نیت کرنی ہے جو آپ کا ارادہ ہے، جس کا بھی ارادہ ہے، اور تلبیہ شروع کر دینا ہے. تلبیہ معروف ہے. کئی لوگوں کو حج پہ آ جاتے ہیں اور تلبیہ تک نہیں آتا کہ وہ یاد نہیں ہوا. اب یاد نہیں ہوا تو پھر حج کے لیے آئے ہو کچھ نہ کچھ کر کے آتے. خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں کو تو یہ پرابلم ہوتا ہے. انہیں اس عمر میں بھی کہے نا، اب کیا کہوں میں، یہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. پرانے گانے آج تک یاد رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مجلس میں آپ کو 20-30 گانے سنا دیں گے. اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ نہیں آتا. کتنا لمبا ہے، چھوٹا سا. لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل. ایک تلبیہ یہ بھی ہے، اس سے چھوٹا ہے، یہ یاد کریں. لبیک الہ الحق لبیک، ایک یہ ہے. اب بالکل یہ تو سمارٹ سا ہے نا. ہمارے پاکستان میں ایک مرتبہ انتخاب کے دوران
سیاسی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. کوئی کینڈیڈیٹ ہے انتخاب میں، کوئی کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ ہم آپ سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. بڑے خوش ہو کے انٹرویو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پوچھا کہ خاتون آپ نماز پڑھتی ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں اگر کوئی سمارٹ سی نماز ہو تو پڑھ لیتی. سمارٹ سی کوئی ہو تو اب میرا خیال ہے سمارٹ سی جو ایک وطر ہوتا ہے، ایک تو وہ تو فرض ہے ہی نہیں، تو وہ تو کیا سمارٹ سی، سب سے سمارٹ وہ ہے. 3 وطر پڑھنے کے 2-3 طریقے ہیں نا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر 1 رکعت الگ پڑھو. سب سے سمارٹ طریقہ یہ ہے 1 رکعت پڑھنے کا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تلبیہ بہت سمارٹ سا ہے. لبیک الہ الحق لبیک، یہی کم از کم یاد کر لیں. تلبیہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور تلبیہ کہتے جائیں. تلبیہ بلند آواز سے کہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من ملبن لبا، جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے الا لبا معہ، اس کے ساتھ ہی تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جو اس کے دائیں طرف ہے، جو اس کے بائیں طرف ہے. من حجر او شجر او مدر، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی مٹی کا ڈھیلا ہو، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کریں. تو اگر آپ احرام باندھ کے سو گئے تو پھر کون تلبیہ کہے گا آپ کے ساتھ؟ ہمارے یہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بس میں بیٹھنے والے طائف سے جا کے نہا دھو کے لباس پہنا، ناشتہ منگوایا، بیٹھ کے ناشتہ کیا اور دبا کے ناشتہ کرنے کے بعد میں تلبیہ کا ہو کسے ہوگا. بس میں بیٹھے ہی سو جاتے ہیں، خراٹے شروع ہو گئے، اور تلبیہ کی جگہ خراٹے لے لیتے ہیں. ساری عمر میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے اور اس کو بھی اس طرح کریں. یہ تو ماننا کہ 5 وقت کی نماز ہے، بھائی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، کبھی کوئی سنتے چھوٹ گئی، کبھی ٹائم لیٹ فیٹ ہو گیا، یہ تو ساری عمر میں 1 مرتبہ کرنا ہے فرض. اسے تو کم از کم آدمی پورے سنت کے مطابق ادا کرے. تلبیہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے. حرم شریف میں داخل ہونے کی دعا وہی دعا معروف جو ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ بات کہے اندر چلے. دوسری دعا ایک ہے، اگر آپ کو وہ یاد ہو تو اچھا ہے، اگر کوئی یاد نہ رکھ سکا ہو تو پھر کوئی بات نہیں. بہرحال وہ دعا نہیں ہے تب بھی یہ تو مسجد میں جانے کی دعا تو ہر کسی کو یاد ہی ہوتی ہے عموماً. یہ دعا کریں، حرم شریف میں داخل ہو جائیں. حرم کا تحیت المسجد جو ہے وہ طواف ہے، وہاں 2 رکعتیں نہیں، طواف. اگر جماعت کھڑی ہونے لگی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائیں، پہلے نماز پڑھ لیں، تحیہ ہو گئی. نہیں تو طواف شروع کریں. طواف شروع کرنے سے پہلے جب آپ کا بیت اللہ سے آمنا سامنا ہو حرم کے اندر داخل ہوتے ہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کیسے انہوں نے دونوں ہاتھ بیت اللہ کی طرف اٹھائے. ایک ہاتھ اٹھانا تو آگے طواف میں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حضرت ابن عباس نے شروع میں نظر پڑتے ہی دونوں ہاتھ اٹھائے. اور زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ و رحمہ ان سے ایک اثر ثابت ہے، وہ اللہم انت السلام و منک السلام وحینا ربنا بالسلام. یہ 3 الفاظ جو ہیں یہ ثابت ہیں. ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم ہے سلام پھیر کے اللہم انت السلام کتنا لمبا کر رکھا ہے اسے. یہاں صرف یہ 3 ہیں. یہ الفاظ کہیں اور اب آپ اپنا کندھا جو ہے دایاں، مرد لوگ اپنا کندھا دایاں ننگا کر لیں. طائف سے یا اپنی میقات سے ننگا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورا ڈھانپ کے آئیں. تو آپ شروع کرنے سے پہلے جب آپ حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں یا مان لیا کہ حرم میں داخل ہوتے ہیں، دایاں کندھا ننگا کر لیں اور حجر اسود کے سامنے آئیں. یہاں آ کے بوسہ دیں افضل. بوسہ نہیں دے سکتے، ہاتھ لگا کے کسی طرح سے ہاتھ کو بوسہ دے لیں، یہ بھی اجر و ثواب. یہ بھی نہیں ہو پاتا تو آپ کے پاس چھڑی ہے. اب چھڑی ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، باہر یہ نہ ہو کہ کسی کی گردن کو آپ چیر دیں. اونچی جگہ ہے نا، اتنا نیچا بھی تو نہیں ہے وہ،
آرام سے اگر چھری گزار کے حجر اسود کو لگا لیتے ہیں تو اس حصے کو جو حجر اسود کو لگ کے آیا ہے اس کو بوسہ دینا۔ اب ان تینوں شکلوں میں سے کوئی بھی نہ ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی، اے عمر تم طاقتور آدمی ہو، لا تؤذ ضعیف، کسی کمزور کو اذیت نہ دینا، ان خلالک فقبل ہو، اگر آپ کو خالی مل جائے، نرم مل گیا، بوسہ کر، نہیں تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہو اور آگے روانہ ہو۔ طواف کے آغاز میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، کندھے ننگے تو 7 چکروں میں رہیں گے، لیکن 3 چکروں میں رمل۔ رمل کیا ہے؟ جو جیسے اکھاڑے میں پہلوانوں کو کبھی دوڑتے تو دیکھا ہی ہوگا نا، ڈائریکٹ بھی کبھی دیکھا ہے، نہیں تو ویڈیو وغیرہ تو دیکھے ہوں گے، جیسے وہ چلتے ہیں نا آرام آرام سے، نہ دوڑ رہے ہوتے ہیں نہ چل رہے ہوتے ہیں، درمیانی سی چال، اس چال سے چلنا سنت ہے۔ اصل میں اس رمل کی وجہ کیا تھی؟ مشروعیت کی وجہ، مشرکین مکہ نے کہا کہ مدینہ میں جا کے جو مسلمان ہیں یہ مریل ہو گئے، کمزور ہو گئے، ان کو مدینے کی وبا کھا گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہم پہلے 3 چکر اس طرح کریں گے، پہلوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے گزاریں گے۔ اب مشرکین مکہ نے دیکھا ان کو تو آ کر، وہ تو ہرنوں کی طرح تیز بھاگ رہے ہیں، تم کہتے تھے مارے گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ۔ یہ اس وقت صرف اس لیے تھا، لیکن ہمارے لیے قیامت تک کے لیے سنت بن گئی، ہمیشہ کے لیے۔ جو بھی آدمی حج کے لیے جائے گا وہ رمل سے چلے گا 3 چکر، اگر گنجائش ہے، یہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ آج کل الحمدللہ اتنے لوگ حاجی ہوتے ہیں کہ وہاں آپ رمل تو کیا چل سکیں تب بھی بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور ہم نے کئی ایک مرتبہ ایسا ہمیں موقع بن گیا کہ کھڑے کھڑے 4 رکعتیں پڑھنی پڑی، رکوع بھی نہیں کر سکے، سجدہ بھی نہیں جا سکے، صرف کھڑے کھڑے 4 رکعتیں۔ کیا کریں گے؟ یعنی بندے کے ساتھ بندہ اتنا فکس، جیسے دیوار کی اینٹیں فکس ہوتی ہیں، جب رکوع کے لیے جھک سکتا تو سجدہ کیسے کرے؟ اب ایسی جگہ پہ آپ رمل کریں گے، اگر ایسا رش ہے جیسے آپ چل سکتے ہیں چلیں، سنت پہ عمل ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا مجبوری میں چھوٹ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر آپ کو ثواب دے گا۔ یہ 7 چکر ہیں، ان 7 چکروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دعا ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک دعا کے علاوہ کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ قرآن کریم کی دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا مانگے۔ ہمارے یہاں جو پاکٹ سائز کی کتابیں آئی ہیں نا، حج کی، عمرے کی، اور بڑے سائز کی بھی ہیں اور ہر طرح کی ہیں، سعودیہ میں بھی چھپتی ہیں، باہر بھی چھپتی ہیں، شوط اول کی دعا، شوط ثانی کی دعا، پھر اس کو ایسے انداز سے سیٹ کیا ہے کہ گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی کہ پہلے شوط میں دوسرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ 7 اشواط میں صرف ایک دعا، اور وہ کہاں؟ یہاں سے آپ نے شروع کر لیا، حتیم کے باہر سے گزرنا ہے، یہ جو جگہ ہے حتیم، اس کے باہر سے گزرنا ہے، اندر سے گزریں گے تو طواف مکمل نہیں ہوگا۔ باہر سے گزر کے آپ یہاں آئے، یہ کونا رکن یمانی کا کونا ہے، یہاں مثال کے طور پر حجر اسود ہے، یہ حصہ جو ہے یہ رکن اس کا حتیم کا ہے، رکن یمانی۔ یہاں پہنچ کر آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا شروع کرنی ہے حجر اسود تک۔ دوسری کوئی دعا، سارے طواف میں ثابت نہیں، کوئی دعا مانگیں، اور بہتر ہو کہ آپ کتابوں کی اس طرح کی دعائیں جن کا کوئی ذکر قرآن و سنت میں ملے نہ ملے، اس کے بجائے ثابت شدہ قرآن کی دعائیں اپنی مرضی سے اپنی کتاب سے پڑھیں، اور کتاب وہ لیں جس کتاب کے بارے میں آپ کو اعتماد ہے کہ یہ اتھینٹک دعائیں ہیں، قرآن و سنت سے ثابت شدہ، ساتھ ریفرنس موجود ہے، وہ دعا لیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ۔
اور پھر اپنی زبان میں مانگے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں کی لکھی ہوئی مانگیں یا اپنی زبان میں جو آپ کی حاجت ہے مانگیں. اللہ رب العزت کو آپ کی ہر کسی کی زبان معلوم ہے. اللہ سے تو یہ پشتو کہیں، تامل کہیں یا کنڑ کہیں، فلاں کہیں، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے. وہ تو کیڑے مکوڑے کی، پرندوں کی، پروانوں کی زبانیں جانتا ہے. وہ خالق و مالک ہے. یہاں اس کے لیے آپ کو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ صرف عربی میں ہی مانگیں گے تو چلے گا. کوئی بھی زبان استعمال کریں اور دل سے مانگیں گے. ایک کتاب پڑھ کے معنی معلوم نہیں لیکن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دعا تو ہے لیکن پتہ ہی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. اس کا اثر کتنا ہوگا. اور ایک آپ کے دل سے اٹھ رہی ہے، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے دعائیں مانگیں. پورے طواف کے اندر دبا کے دعائیں مانگیں. جب طواف مکمل ہو جائے، یہاں سے شروع ہوتا ہے وہی ختم ہوتا ہے. اب یہاں آ کے آخر میں پھر کئی لوگ یہیں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے رکن یمانی سے آگے نکلے ربنا آتنا فی الدنیا اور منہ صفا کی طرف نہیں، پہلے پورے مکمل اسی حجر اسود کے سامنے آئیے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. باقاعدہ استلام کیجئے، بوسہ ہو، ہاتھ ہو یا اشارہ ہو. اور اشارے میں یاد رکھیں کہ بعض لوگ 3 مرتبہ اشارہ کریں، 2 کی طرف 3 بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ حکم دیا اور 1 ہاتھ سے. بسم اللہ کہیں کافی ہے، اللہ اکبر کہیں کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں ایک اثر کی روح سے جائز ہے. ہمارے یہاں وہ 3 والے جو ہیں وہ یہاں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کو آگے نہیں جانے دیتے اور رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ انداز اختیار نہ کریں، سنت پر ہے. جب آپ نے یہاں آخری استلام کر لیا یا اشارہ کر لیا، زمزم ہے پئیں، اور زمزم پینا اور اپنے سر پہ ڈالنا سنت سے ثابت ہے. یعنی پئیں بھی اور سر پہ بھی ڈال دیں. اور یہاں سے پانی پی کر اور سر پہ ڈال کر، کئی لوگ اپنے بالوں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سر پہ نہیں ڈالتے، وہ بال خراب ہو جائیں گے. ابھی بالوں کے ساتھ تو کچھ ہونے والا ہے تھوڑا بعد میں. یہاں سے صفا پہ جائیے اور 2 رکعتیں وہاں جانے سے پہلے، 2 رکعتیں پانی پینے سے بھی پہلے، یعنی دعا مکمل کرتے ہی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھیں. اور بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم یہ آمنے سامنے ہوں تو اچھا ہے. لیکن رش کی وجہ سے آپ کو یہاں جگہ نہیں مل رہی. حاجیوں نے دھکیلتے آپ کو وہاں نکلنے دیا کہ آپ باب الفتح کے سامنے جا نکلے، بالکل اپوزٹ جگہ میں جا نکلے اور آگے نکل گئے باب ملک عبداللہ. جہاں بھی آپ نکلے وہاں جا کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ، سورہ فاتحہ کے بعد. یہ سنت ہے. لیکن اگر کسی کو قل یا ایھا الکافرون نہیں آتی تو دونوں میں قل هو اللہ پڑھ لے. سنت ہے کہ یہ اس انداز سے کرے. ہمارے کئی ایسے بزرگ حضرات ہیں کہ انہوں نے صرف ساری عمر میں قل هو اللہ یاد کی ہوئی، کوئی دوسری صورت یاد نہیں. میں عرض کیا نا بہت کچھ یاد کیا ہوا ہوتا ہے لیکن سورت قل هو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے وہ قل هو اللہ پڑھے دونوں رکعتوں میں اور سجدوں میں، اور بیٹھ کر اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اس امت اسلامیہ کے لیے جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اور پھر اب زمزم پئیں، زمزم سر پہ ڈالیں، پئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہترین پانی طعام و طعم و شفاء و سخن. یہ کھانے کی نیت سے پئیں گے تو یہ کھانا ہے، غذا ہے، اور دوا کی نیت سے پئیں گے تو یہ دوا ہے، شفا ہے. آپ نے صرف دعا نہیں کہا بلکہ شفا سیدھا. طعام و طعم و شفاء و سقم، بیماری کی شفا ہے. تو یہ پانی پئیں. اور اب آپ صفا چلے جائیں. صفا اور مروہ کا آپ نے دارا کہ پورا چکر جو طواف کا ہے وہ وہاں نہیں ہے. وہاں صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، یعنی آدھا ہو گیا نا اس حساب سے، طواف کے حساب سے. صفا پہ کھڑے ہو کر
اوپر نظر ماریں گے تو آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، اور اگر زبانی کر لیں تو اچھا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ اتنے ہی الفاظ ہیں، اگر پوری آیت پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن عموماً حدیث میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ آیت ہے پوری. اور یہاں آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے کوشش کریں کہ آپ کو قبلہ نظر آ جائے، لیکن آج کل بڑا مشکل ہو چکا ہے، اتنے پلر راستے میں ہو گئے ہیں، جیسے جیسے ایکسٹینشن ہوتی جاتی ہے تو کہیں ایسی جگہ مل جائے الحمدللہ، نہیں تو بہرحال قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ دعائیں مانگیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا کریں اور دعائیں جو بھی چاہیں مانگے، اور اب نیچے کی طرف اترنا شروع ہو جائیں اور کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میں بھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ رب العزت نے شروع کیا. اللہ نے کہاں شروع کیا؟ ان الصفا والمروہ، یعنی صفا سے. چلتے جائیے. جیسے طواف کی دعاؤں کا ذکر میں نے کیا، یہاں بھی وہی ہے. پہلے شوط، دوسرا شوط. چھوڑیے ان شوطوں کو، اپنے طریقے پر دعائیں کیجیے سنت کے مطابق. اور جہاں گرین جگہ آتی ہے وہاں ایک دعا جو ہے وہ بعض آثار میں ملتی ہے، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم. باقی سارے سفر میں آتے ہوئے جاتے ہوئے، لمبا سفر ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، آتے ہوئے جاتے ہوئے جو دعا آپ کا جی چاہے مانگیں. قرآن کریم کی تلاوت کریں. بعض لوگوں کے پاس قرآن مجید ہوتے ہیں، چھوٹے ہاتھ والے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیح تکبیر کہیں اور دعائیں مانگیں. آپ کا اختیار ہے. صفا پہ جا کے بھی پھر مروہ پہ جا کے، جیسے صفا پہ کیا ویسے ہی مروہ پہ جا کے بھی قبلہ رخ ہو کر دعائیں کریں. یہ آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. کہاں؟ مروہ پر. مروہ سے باہر نکل کر سامنے باربر شاپ ہے. اب یہاں لوگ کھڑے ہیں کینچی لے کے، 1 2 3 4 کینچی ماری، کہا جاؤ 10 ریال جیب میں ڈالے اور آپ کا حج خراب کیا یا آپ کا عمرہ خراب کیا. جبکہ یہ 4 کینچی مارنے والے احرام سے نہیں نکلتے، یا حلق یا تقسیم. اور سورہ فتح میں دونوں کا ذکر موجود ہے. ستدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. تم ان شاء اللہ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے بے خوف پرامن، سر منڈوائے ہوئے یا سر کے بال چھوٹے کروائے. مقصرین یہاں جو تقصیر ہے، حلق یا تقصیر کا لفظ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا. حلق تو ہو گیا گنجا، مشین سے کریں یا آپ اس طرح سے یا بلیڈ سے کریں. تقصیر کیا ہے؟ یہاں آپ کسی دکان والے کے پاس جائیے حرم کے باہر، یہاں مثلا اپنے شہر میں، اور اسے کہیے کہ ذرا میرے سر کی تقصیر کر دیں، اور اس نے 4 کینچیاں ماری اور کہا کہ نکالو 10 یا 15 ریال. دیکھیے آپ نے تو تقصیر کہا نا، تو یہاں تقصیر کیا ہوگی؟ پورے سر کے بال سیٹ کرنے. تقصیر یہ ہے بالوں کی تقصیر، بالوں کو چھوٹا کرنا، اور ہر بال کٹنا چاہیے چاہے تھوڑا کٹے. اب ایک آدمی کے بال اتنے ہیں، وہ اتنے کاٹ لے گا، آدھے بچ گئے. اور بہتر ہے کہ آدھے بچا لیں تاکہ حج کے موقع پر گنجا کروا لیں، دونوں سنتیں پوری ہو جائیں. جن کا بہت پہلے عمرہ ہو چکا، جیسے ابھی لوگ پہنچ چکے ہیں، وہ چاہے دونوں موقع پہ گنجا کروائیں، ان کی مرضی، کیونکہ ان کے بال پھر ہو جائیں گے حج کے موقع تک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی اور فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو لوگ حلاقہ کرنے والے ہیں، گنجا کروانے والے ہیں، ان پر رحم فرما. پھر فرمایا رحم فرما، پھر فرمایا. اور ایک صحابی، جیسے ایک صحابی نے پہلے بات ذکر کی نا، میں نے بار بار کہا کہ ہر سال، یہاں بھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ والمقصرین یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ گنجا کروانے پر رحمت، والمقصرین یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول جو چھوٹے کرواتے ہیں ان پر 3 مرتبہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور آخر والمقصرین بھی کہہ دیا، اللہ مرحم المحلقین والمقصرین۔ تو حلق کروانا افضل، یعنی 3 گنا زیادہ ثواب ہو گیا نا کام کے۔ چوتھا حصہ جا کے 25% میرا خیال ہے یہ چھوٹے کروانے والوں کو ملتا ہے، اور ہمارے یہاں رواج ہے، کہتے ہیں جی نہیں میں تو بس 2 مرتبہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے کرواؤں گا، مجھے چھٹی بھی جانا ہے۔ اب وہ گنجا کروا کے چھٹی جائے تو پتہ نہیں وہ کیا لوگ سمجھیں گے۔ آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی رواج بھی نکلا ہے گنجے کا، اچھے بھلے بال ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اور سر گنجا چمک رہا ہے، فیشن وہی نا، کوئی رواج نکلا ہے، فیشن ہے۔ تو پھر آپ کو اس فیشن کے طور پر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بھی اور اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق بھی آپ کا یہ معاملہ ہوگا، یہ کرنا تو اچھا ہے۔ بہرحال چھوٹے کرائیں یا بڑے رکھیں آپ کی مرضی، احرام کی حالت میں جب تک ہیں اس وقت تک آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ موٹی موٹی چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سر پہ ٹوپی یا کوئی چیز نہیں لے سکتے، لیکن اگر کوئی سامان اٹھانا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ٹوپی نہیں ہے نا، وہ تو گٹھڑی ہے، اٹھا لیں کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی نہانا جائز ہے، لیکن اگر پانی کے غوطہ لگاتے ہیں آپ حوض میں نیچے چلے جاتے ہیں تو سر تو ڈھک گیا نا، کوئی حرج نہیں۔ سامان اٹھانے کی طرح یہاں بھی کوئی حرج نہیں۔ جان بوجھ کر آدمی سر پہ ٹوپی یا کپڑا پہن لے جائز نہیں، اور اگر رات کو سوتے وقت پریشانی ہو رہی ہو، خاص طور پر جو حج کے موقع پر یہ آئے گا تو احرام تھوڑا لمبا ہوتا ہے، اگر یہاں تک آپ نے سر چہرے کو ڈھانپ لیا کوئی حرج نہیں۔ بس یہ خیال رہے کہ اب تھوڑا سا آگے بھی نہ لے جانا، رات کو سوتے وقت جتنا احتیاط کر سکیں گے اتنی بہتر ہے، لیکن اگر انجانے میں سوئے میں پتہ بھی نہیں چلا ہو گیا سر ڈھانپ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن معلوم ہوتے ہوئے سر کو نہیں ڈھانپنا۔ اور دوران احرام، اب یہ ظاہر ہے کہ عمرے کے احرام کے دوران تو چانس نہیں ہوتا، حج کے احرام کے دوران ہوتا ہے کہ کہیں کٹھے بیٹھ گئے اور نکاح کوئی منگنی کوئی اس طرح کی باتیں، تو یہ رشتے کی باتیں چھوڑیں بعد کے لیے، منگنیاں اور نکاح وغیرہ ان کو احرام کی حالت میں نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی موذی جانور ہے، کیڑا مکوڑا کچھ بھی ہے، بچھو ہے، کاکروچ ہے، ان کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن جو عام پالتو جیسے کبوتر وغیرہ ہے ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ شکار کرنا حرم میں احرام کی حالت میں منع ہے۔ اور حرم کے درخت نہیں کاٹنے، لیکن اگر کوئی گھاس پھوس وغیرہ ایسی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تھی، اسخر گھاس ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے دیں، وہ کاٹ لیں، کوئی حرج نہیں، درخت وغیرہ نہ کاٹیں۔ اور سر ڈھانپا تو نہیں جا سکتا، لیکن چھتری استعمال کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ چھتری استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں، جی سایہ، شیعہ لوگوں نے اپنی بسوں کی چھتیں کٹوا رکھی ہوتی ہیں، بسوں کی باقاعدہ چھتیں نکلوا کے اس میں وہ سفر کرتے ہیں، جبکہ اس کلر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت منا سے عرفات روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ آپ کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا، باقی کو تو چھوڑ دیں، خیمے میں آپ رہے۔ خیمہ اور چھتری میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، لہذا چھتری استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو نہا لیں، احرام بدلنے کی ضرورت پیش آئے بدل لیں، دھونے کی گنجائش شاید تھوڑی جگہ خراب ہوئی دھو لیں، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کہیں گے جی بال ٹوٹ جائے گا، نہانے سے ٹوٹ جائے گا تو کوئی بات، آپ اپنے سر کو باقاعدہ صابن لگا کے نہائیں۔ اگر کوئی بال ٹوٹتے ہیں تو اپنے توڑے نہیں، ٹوٹ گئے، جیسے خوشبو لگائی نہیں، لگ گئی۔ اب خوشبو آپ لگائیں گے جان بوجھ کے تو کفر، نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس طرح آپ نے احرام کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان سے بچ کے رہیں، جن چیزوں کی گنجائش ہے ان پہ آپ عمل کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوشش کر کے بچ کے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح سنت کے مطابق
حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے بدھ کو اب چونکہ معاملہ چھوٹا باقی رہ جاتا ہے، عمرہ مکمل ہونے تک تو سارا حج عمرہ ہو گیا، اب صرف مینا، مزدلفہ اور عرفات جانا ہے، اور ایام تشریف کے بعد مدینہ منورہ کی روانگی انشاءاللہ ہوگی. یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ درس میں